السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم۔ محترم حضرات، ہم آپ سے لگاتار درس حدیث کر رہے ہیں اور آج اس کا درس نمبر 276 ہے۔ ہم نے ایک حدیث آپ کے سامنے پیش کی تھی کہ مسند احمد ترمذی شریف کی روایت ہے کہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ فقیہ اشد علی الشیطان من الف عابد، کہ ایک عالم، ایک فقیہ جو ہے وہ شیطان پر بھاری ہوتا ہے بنسبت 1000 عابد کے۔ یعنی 1000 عابد کو شیطان راستے پر لگانے میں اس کو اتنی تکلیف نہیں ہوتی ہے جتنا کہ ایک عالم کو لگانے میں ہوتی ہے۔ تو اس پر میں نے ایک بات یہ کی تھی کہ وہ آخر عابد کو کیسے کیسے وہ کیا کرتا ہے، بتاتا ہے، آئیڈیا دیتا ہے۔ آج جو دوسری بات کرنا چاہ رہے ہیں اس کا پہلا جو پارٹ ہے کہ عالم جو ہے وہ عابد پر بھاری کیوں ہے، کیا وجوہات ہیں۔ آپ بات غور سے سنیں گے تو میں سمجھا پاؤں گا۔ عالم جو ہوتا ہے چونکہ اسے دین کی سمجھ ہوتی ہے تو وہ اپنے سمجھ کے لحاظ سے کام کرتا رہتا ہے۔ عابد بیچارہ جو ہے وہ لکیر کا فقیر ہوتا ہے۔ اب جب وہ سمجھ سے کام کرتا ہے تو وہ شیطان کو اچھا نہیں لگتا ہے۔ عابد پر جب وہ محنت کرتا ہے تو اس کو لگتا ہے کہ یہ ہماری باتیں بہت اطمینان سے سنتا ہے اور کوئی ٹینشن بھی نہیں ہوتا ہے۔ اب دین کی سمجھ کی ایک ہی پوائنٹ ہے اصل، کہ دین کی سمجھ عالم کو ہوتی ہے اور عابد جو ہے وہ دین کی سمجھ سے کورا ہوتا ہے۔ اور اگر کہیں عابد عالم بھی ہو تب تو سونے پر سہاگا ہے معاملہ، تب تو وہ کئی لاکھ پر بھاری ہو جائے گا۔ مثال کے طور پر دیکھیے، دین کی سمجھ وہ فرض کو جانتا ہے، سنت کو جانتا ہے، وہ یہ بھی جانتا ہے کہ یہ کام مستحب ہے، اس کو یہ بھی معلوم ہے یہ کام کر لے تو چلے گا، نہیں کرے تو نہیں چلے گا۔ لیکن عابد جو ہے نا وہ جمع رہے گا اپنی بات پر۔ ایک صاحب نماز میں موٹے تھے، 110-115 کلو وزن تھا، تو مجھے شہر نہیں یاد ہے، وہ بیچارے جو ہے وہ نمازی بنے تھے تو کھڑے کھڑے گر پڑے، بڑے تندرست تھے، تو اس کے بعد وہ بیٹھ کے نماز پڑھے۔ تو میں نے بعد میں پوچھا کہ کیا بات ہوئی، میں انہی کے ہم مہمان تھا۔ تو کہنے لگے کہ ہم سے کہا گیا ہے کہ جب نماز پڑھی جائے تو دونوں پیروں کے درمیان میں 4 انگل کا فاصلہ ہونا چاہیے۔ میں اس کو مینٹین نہیں کر پایا اور میں گر گیا۔ اگر وہ فقیہ ہوتا، وہ عابد بنا بیچارہ وہ، اور اس کو یہ مسئلہ نہیں معلوم کہ یہ واجبات میں نہیں داخل ہے، بھئی آپ اپنے باڈی کے لحاظ سے کھڑے ہو جائیے، کوئی 4 انگل کا جو ہے وہ فرض اور واجب تھوڑا ہے۔ لیکن اس کو سمجھایا، وہ اس سے پھٹ پڑا۔ ابھی نماز دیکھیے، آپ یہ سب آپ لوگ بھی زیادہ تر عابد کی کیٹیگری میں ہی ہیں۔ ابھی نماز شروع ہو گئی، جماعت شروع ہو گئی ظہر کی مثال کے طور پر، اور آپ تشہد میں بیٹھے ہوئے ہیں۔ عابد کیا کرے گا؟ درود تحیات بھی پڑھے گا، درود شریف بھی پڑھے گا، دعا بھی پڑھے گا اور سلام پھیرے گا۔ کیوں؟ اس کے دماغ میں ہے کہ زیادہ پڑھیں گے تو زیادہ ثواب ہے۔ عالم کیا کرے گا؟ تحیات پڑھے گا، سلام پھیرے گا، شامل ہو جائے گا۔ کیوں؟ کیونکہ اس کو اصل معلوم ہے کہ نماز فرض جب کھڑی ہو جائے تو اس کی کیا اہمیت ہے۔ اس کو بیچارے کو درود شریف اور دعا کی فضیلت بتائی گئی، وہ وہاں لٹکا ہوا ہے، اس نے جماعت پکڑ لیا، ان کی نماز چھوٹ گئی 1 رکعت۔ اسے
ایک یہ بھی ہو سکتا ہے کہ عابد کو مسئلہ ہی نہیں معلوم ہو، وہ تو ایک الگ مسئلہ ہے، تب تو عابد ہی نہیں رہا، وہ تو عوام ہو گیا۔ وہ حضرات ہیں جن کو یہ معلوم ہے کہ زیادہ کریں گے تو زیادہ ثواب، انہیں یہ نہیں معلوم ہے کہ فرد کا درجہ 1000 گنا لاکھ گنا زیادہ ہوتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح حدیث ہے کہ ایک آدمی ایک روزہ چھوڑ دے جان بوجھ کر، پوری زندگی نفل روزہ رکھے اس کے بدلے میں، تو ایک روزے کا ثواب نہیں ہوتا ہے، ایک روزے کا ثواب نہیں ملتا۔ تو اس کو یہ بات کا علم ہوتا ہے دین کی سمجھ میں کہ وہ فرض کو پکڑتا ہے اور اس کے بعد کی چیزوں کو ترجیحات میں داخل کرتا ہے، اس وجہ سے شیطان پر یہ زیادہ بھاری ہوتا ہے۔ دوسری بات کہہ رہا ہوں، ایک ہوتا ہے منہیات، ایک ہوتا ہے فضائل۔ منہیات جانتے ہیں؟ جس چیز سے منع کیا گیا اس کو کیا بولتے ہیں؟ منہیات ہے۔ منہیات اور فضائل دونوں اگر ٹکرائیں گے تو وہ منع کی ہوئی چیز پر عمل کرنے کی کوشش کرے گا کہ منع والی کو قطعی نہیں کرنا، بھلے فضائل چھوٹ جائے۔ عابد کیا کرے گا؟ فضائل کو پکڑنے کی کوشش کرے گا، منہیات پر عمل کر لے گا۔ اس کو پتہ ہی نہیں ہے بیچارے کو کہ معاملہ اصل کیا ہے۔ عالم ہمیشہ اس بات کا، مثال کے طور پر نماز میں دوڑ کر آنا منع ہے، یہ منہیات ہے۔ اگر آپ کو معلوم ہو گیا آپ وضو کر رہے ہیں، نماز کھڑی ہو گئی ہے، حتیٰ کہ یہاں تک بھی حدیث پہ ہے کہ اگر آپ اپنے گھر سے نکلے ہیں خاص کر وضو کر کے، تو آپ وہیں سے گویا نماز کی حالت میں ہیں، آپ دوڑے نہیں نماز کے لیے کہ جماعت چھوٹنے والی ہے، کیونکہ جب آپ کا ارادہ ہو گیا کہ مجھے جماعت سے نماز پڑھنی ہے، کسی وجہ سے آپ پیچھے ہو گئے، اللہ آپ کے دل کو جانتا ہے، اس لحاظ سے ثواب دے دے گا۔ لیکن یہ عابد کیا کرے گا؟ دوڑ کے آ کر کے جماعت پکڑنے کی فکر کرے گا، اور جو فقیہ ہوگا وہ بہت اطمینان سے آئے گا، کیونکہ اسے معلوم ہے کہ دوڑ کر پکڑنے کی منہیات میں داخل ہے۔ وہ فضائل کو کبھی بھی منہیات پہ ترجیح نہیں دے گا عالم، اور عابد یہ سب کرتا رہے گا، اور ہو رہا ہے ڈیلی یہ ہو رہا ہے۔ ابھی نماز میں دیکھیں، اس لیے نماز کی مثالیں ذرا وہ بہت جلدی سمجھ میں آئے گی۔ حدیث میں آتا ہے کہ جس حال میں پاؤ امام کو پکڑ لو، امام آپ آئے، امام سجدے میں ہے، سجدے میں چلے جاؤ، امام رکوع میں ہے، رکوع میں چلے جاؤ، امام کھڑا ہے، کھڑا اس کے ساتھ شامل ہو جاؤ۔ اب ایک عابد اور عالم دونوں کی ایک ایک رکعت چھوٹی، مثال کے طور پر جب آیا عابد آیا اور عالم آیا، دونوں بغل بغل کھڑے ہوئے۔ اب عابد نے دیکھا کہ رکوع تو ہو گیا ہے، اب سجدے میں جانے کا کیا فائدہ ہے؟ عابد کھڑا رہے گا، سجدہ نہیں کرے گا، خوب اطمینان سے پوچھے گا۔ عالم کھٹ سے کہاں چلا جائے گا؟ سجدے میں چلا جائے گا۔ کیوں؟ کیونکہ اس بیچارے کو یہ معلوم ہی نہیں ہے، عابد کو، عابد آنکڑا لگا رہا ہے کہ اب اس کا تو بیکار ہے، رکعت چلی گئی، اسے یہ نہیں معلوم ہے کہ ایک سجدے کا ثواب کتنا ہے، اس کو پتہ ہی نہیں ہے۔ لہذا وہ ایسی حرکتیں عابد اور عالم میں ہوتی رہتی ہیں۔ تو منہیات جو ہے نا وہ اس کو پکڑتا ہے۔ آپ بہت سے عالم کو دیکھیں کہ آپ جو ہے وہ شب قدر آئی، شب بارات آئی، خوب دنا دن نفل پڑھتے چلے جا رہے ہیں، نفل، وہ اطمینان سے بیٹھ کر کوئی دوسرا کام کر رہا ہے۔ اس کو یہ بھی بہت گھمنڈ ہوتا ہے کہ میں جو جانتا ہوں وہ یہ نہیں جانتے، ان کو عطا پتہ ہی نہیں ہے۔ عابد پر یہ بھی ایک پرابلم آتی ہے کہ وہ اپنی عبادت کے زام میں مبتلا ہوتا ہے۔ اس کو اپنی عبادت پر کیا ہوتا ہے؟ بڑا فخر ہوتا ہے کہ میں تو تہجد بھی پڑھتا ہوں، میں اشراق بھی پڑھتا ہوں۔ یہ مولانا صاحب کو تو میں نے آج تک تہجد پڑھتے دیکھا ہی نہیں ہے۔ یہ جب اس کو زام ہوتا ہے، تہجد اپنی جگہ بڑی فضیلت، اشراق اپنی جگہ، وہ زام تمہاری تہجد کو اور اشراق دونوں کو برباد کر دیتا ہے، پڑھنے کے باوجود بھی صفر ہو جاتا ہے۔ تو عابد میں یہ بھی ایک پرابلم ہوتی ہے، اور عابد کی ایک پرابلم اور بھی ہوتی ہے۔ عابد اگر عبادت سمجھ گیا کہ یہ عبادت ہے تو وہ پوچھے گا نہیں کسی عالم سے کہ واقعی میں یہ عبادت ہے یا نہیں، وہ چالو ہو جائے گا۔ مثال دیتا ہوں،
معلوم نہیں کس نے کہاں سے شروع کیا ایک بات کہ جب امام صاحب جمعہ میں خطبہ دے رہے ہوں تو آپ تشہد کی حالت میں بیٹھ جائیے. یہ کسی نے شروع کیا. اب عابد وہ سارے جتنے لوگ آپ دیکھیں گے ایک دن مسجد میں غور کر کے جو بیٹھے ہیں نا ان کو کچھ عطا پتہ دین کا نہیں، لیکن اتنا زیادہ توجہ سے خطبہ کے لیے بیٹھ گئے ہیں لگتا ہے کہ اس سے بڑی فضیلت کسی چیز بھی نہیں ہے، حالانکہ کسی حدیث پہ نہیں ہے، کسی حدیث پہ نہیں ہے. اچھا چلو نہیں معلوم ہے تم نے کسی کو دیکھ کر کے ہی کیا ہے نا. تمہارے پاس اگر محلے میں، تمہارے پاس اگر مسجد کی تمہارے بغل ہی عالم بیٹھ کر نماز صحیح ہو خطبہ سن رہا ہے، وہ اطمینان سے بیٹھا ہوا ہاتھ باندھے، تبھی تم کو ہوش آنا چاہیے کہ یہ اگر بہت بڑے ثواب کا کام ہوتا تو یہ فقیہ بیٹھا ہوا ہے، یہ عالم بیٹھا ہوا ہے، یہ کرتا نہ کرتا. لیکن وہ اپنے ذام میں مبتلا ہے نا کہ جو میں جانتا ہوں ان کے فرشتوں کو بھی خبر نہیں ہے. مولانا تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے یہ خطبہ والی جو بات بتایا ہے یہ تو ثواب سوال ہی نہیں ہوتا ہے. انہوں نے ایک کتاب لکھی ہے اغلاط العوام، عوام کی غلطیاں. اس عوام کی غلطی میں اس کو لکھا ہے. اور یہ جتنے بیٹھنے والے ہیں یہ سب اپنے آپ کو بہت دیندار جانتے ہیں، لیکن کبھی ان کو توفیق نہیں ہوتی ہے کہ کسی عالم سے پوچھ لے کہ میرا یہ کام شریعت کے مطابق ہے کہ نہیں. پہلے دن آپ کو کیا بتایا تھا کہ ہر اچھے کام کو وہ کیا سمجھتا ہے؟ عبادت ہے. ہر اچھا کام عبادت نہیں ہوتا ہے. یہ بات آپ کے دماغ میں بیٹھ جانی چاہیے. حبیب مصطفیٰ کا طریقہ اچھا کام ہوتا ہے، چاہے وہ کسی کو سمجھ میں آوے اور چاہے کسی کو سمجھ میں نہ آوے. ہمارے نبی نے کیا ہے، یہی تو اس کی فضیلت ہے کہ اس کام کی نسبت حبیب مصطفیٰ سے جڑ گئی، لہذا وہ کام محترم ہو گیا. ورنہ بذات خود کوئی کام اچھا نہیں ہوتا ہے. اللہ کے رسول سے نسبت جڑنے سے کیا ہوتا ہے کہ اس کام میں فضیلت آتی ہے. ہم نے اپنے طور پر سمجھ رکھا ہے. تو ایسی غلطیاں جو ہے وہ عابد کرتا ہے. اسی طریقے سے ترجیحات ایک بہت بڑا ٹاپک ہے کہ ترجیحات سمجھتے ہیں کہ کس وقت کس کام کو پریفرنس دیا جائے، کون سا کام کس وقت کرنا. یہ ایک بہت بڑا ٹاپک ہے، بہت بڑی بات ہے. یہ عابد کو ایک دم نہیں پتہ رہتا ہے. میں اپنے ایک رشتہ دار کے ہاں گیا، بہت بڑی عابدہ ہیں، وہ ہمارے رشتہ دار بھی ہیں. میں صبح پہنچا اور ان کا وہ ٹائم تھا کہ وہ مصلی پر بیٹھ کر اپنے وظائف کر رہی ہیں. اب میں 12-13 گھنٹے کا فلائٹ کا سفر کر کے آیا ہوں، تھکا ہوا ہوں، مجھے صبح چائے پینی ہے، لیکن وہ عابدہ جو ہیں وہ مصلی نہیں چھوڑ رہی ہیں. کیوں؟ اچھا ان کے گھر میں جو کام کرنے والی ہے وہ میری لینگویج نہیں سمجھ رہی ہے. اب میں بولنا چاہ رہا ہوں کہ بھیا چائے بنا دو، مجھے چائے چاہیے، لیکن وہ عابدہ جو ہے وہ مصلی نہیں چھوڑ رہی ہیں. تو میں نے پھر مصلی کے پاس جا کر کے تقریر شروع کیا. ہم نے کہا اس وقت یہ عبادت نہیں ہے جو مصلی پر آپ بیٹھی ہوئی ہیں. اس وقت مہمان نوازی سب سے بڑی عبادت ہے، کیونکہ وہ عابدہ ہیں، عبادت گزار ہیں، لہذا ان کو اس بات ترجیحات نہیں معلوم ہوتی اس کو. آپ دیکھیں، آپ اپنے گھروں میں دیکھیں، ابھی ہم یہاں سے جا رہے ہیں مثال کے طور پر، بیوی جو ہے مصلی پر بیٹھی ہوئی ہے. اب اس کو جب ہم پہنچ گئے، ایک مثال دے رہا ہوں، ہمارے ساتھ گھر سے ایسا نہیں ہوتا ہے، ہم مثال دے رہے ہیں کہ وہ مصلی نہیں چھوڑ رہی ہے، مولانا صاحب کو چائے پینے کی خواہش ہے، وہ سوچ رہی کہ یہ پورا جب تک مکمل نہیں ہوگا تب تک بات نہیں کرنا چاہیے. یہ بھی لوگوں نے بنا رکھا ہے. قرآن پڑھتے وقت بیچ میں بات کر لیں گے، وظیفہ پڑھتے وقت بات نہیں کریں گے. معلوم نہیں کون قرآن پر بھی وظیفہ بھاری ہو گیا ہے. یہ سب ہمارے سوسائٹی میں ہے. اب وہ مولانا صاحب پہنچے ہیں، وہ چائے بنانے کے لیے تیار نہیں، کیوں ان کا بھی وظیفہ مکمل ہی نہیں ہوا. اس وقت تمہارا وظیفے کی کوئی حیثیت نہیں ہے. اس وقت شوہر کو چائے پلانا سب سے بڑی عبادت ہے، لیکن اس کو پریفرنس نہیں معلوم ہے کہ کب کس چیز کو ترجیح دی جائے. عمرہ کرنے والے دیکھیں کہ خوب مالدار لوگ ہوتے نا، ایک عمرہ کرتے ہیں، دوسرا عمرہ کرتے ہیں. تو کرونا تو روک رکھا ہے، ورنہ عمرے پر عمرہ. اس کو بیچارے کو، اس مالدار کو یا اس عمرہ کرنے والے کو یہ بات نہیں معلوم ہے
کہ ہمارا ایک چچا داد بھائی بہت پریشان ہے، اگر ہم میاں بیوی عمرہ نہ کر کے 3 لاکھ روپے کا اس کو آٹو دلا دے تو اس کی پوری زندگی صحیح ہو سکتی ہے۔ یہ نہیں کرے گا وہ، کیوں؟ اسے یہ بات معلوم ہی نہیں، وہ عابد ہے۔ اس کو اگر یہ آئیڈیا لگ جاتا کہ عمرہ نفل ہے، بھائی کی مدد کرنا فرض ہے، فرض اور نفل میں ترجیحات کس کو دی جائے گی؟ یقینی بات ہے فرض کو دی جائے گی۔ ہمارے بڑے والد بہت مشہور عالم، آپ کو معلوم ہے، دارالعلوم دیوبند کے مبلغ مولانا ارشاد احمد صاحب، مولانا ارشاد احمد صاحب نے ایک حج کیا، ایک مرتبہ عمرہ کیا، مطلب عمرہ الگ سے نہیں، حج ہی میں کیا۔ بہت لوگوں نے ان سے کہا، بہت سے لوگ ان کے چاہنے والے کہ حضرت میں آپ کو فری میں حج کراؤں گا، انہوں نے کہا میں نہیں جاؤں گا۔ تو میں بہت چھوٹا تھا، تو ایک یہی ہبلی میں آئے ہوئے تھے، تقریر کر رہے تھے، انہوں نے کہا کہ جب حج میں ہم جائیں گے، راستے میں یہاں وہاں کئی جگہ ایسا ہوگا کہ ہماری فرض نماز کی جماعت چھوٹے گی۔ عمرہ کرنا نفل ہے، جماعت سے نماز پڑھنے کی جو فضیلت ہے اس کو لوگوں کو پتہ ہی نہیں ہے۔ عمرے پر عمرہ کیا جا رہا ہے۔ دارالعلوم میں 7 سالہ ہوا 1980 میں، قاری طیب علیہ الرحمہ کا زمانہ تھا۔ قاری طیب علیہ الرحمہ نے کہا کہ آپ کا نام حضرت مقررین کے لسٹ پہ ہے۔ کتنا بڑا اسٹیج تھا 7 سالہ میں گریجویٹ کر رہا تھا اس وقت، 5000 لوگوں کے بیٹھنے کے لیے اسٹیج پر انتظام تھا۔ کتنا؟ 5000۔ حضرت ہمارے بڑے والد محترم کا بھی نام تھا۔ قاری طیب علیہ الرحمہ بہت پیچھے لگ گئے کہ حضرت آپ جلسہ گاہ میں آ کر تقریر کیجئے، لوگ تمنا کر رہے ہیں کہ اسٹیج تک پہنچ جائیں، اور ان کا نام ہے باقاعدہ۔ بڑے والد نے کہا کہ دیکھو قاری صاحب سے کہ میں آپ سے بتا رہا ہوں، میں نے کبھی دیوبند میں دوسری صف میں نماز نہیں پڑھی ہے آج تک، 40 سال ہمارے ہو گئے۔ ہم نے کبھی کسی کی گردن نہیں دیکھی ہے امام کے علاوہ۔ آپ اگر اس بات کی گارنٹی لیں کہ جلسے گاہ میں ہم کو ہمیشہ پہلی صف میں رکھیں گے تب میں آپ کے جلسے گاہ آؤں گا، ورنہ مجھے جلسے سے کوئی دلچسپی نہیں ہے۔ اور 3 دن 2.5 دن جلسہ چلا تھا، میں موجود تھا، اور ہمارے بڑے والد محترم جو ہے جلسہ گاہ تک نہیں گئے۔ انہوں نے مجھے خط لکھ کر کے اور اپنے لڑکے کو دے دیا کہ جاؤ میری سند لے کر کے وہ دفتار جو تھا صافہ لے کر آ جاؤ، میں نہیں جاؤں گا۔ کیوں؟ انہیں اس بات کا علم ہے کہ ترجیحات میں کیا شامل ہے۔ خیر وہ بہت اونچی بات کر رہے تھے، ہم تو خیر ہم لوگ بہت اس کے نیچے، وہ بہت اونچی بات کر رہے تھے۔ لیکن ہماری پھوپھی سنگاپور میں رہتی ہیں، بہت کہا بڑے والد سے کہ بھیا ایک مرتبہ سنگاپور آ جاؤ۔ وہ پوچھتے تھے تمہارے گھر سے مسجد کتنی دور ہے؟ تو اس وقت مسجد بہت دور تھی اس کے گھر سے۔ انہوں نے کہا کہ نماز جماعت سے پڑھنے کا کیا انتظام ہو پائے گا، 5 وقت ہو پائے گا؟ انہوں نے کہا نہیں ہو پائے گا۔ کہا میں آؤں گا نہیں، اور پوری زندگی سنگاپور نہیں گئے۔ کیوں؟ کیونکہ سنگاپور جانے کی کوئی فضیلت تو ہے نہیں اتنی بڑی جتنا فرض نماز کو جماعت سے پڑھنے کی فضیلت ہے۔ تو عابد کیا ہوتا ہے؟ عابد اور عالم میں فرق ہوتا ہے کہ وہ ترجیحات کو پریفرنس دیتا ہے۔ کس کام کو ترجیحات میں رکھنا ہے اس کام کو پریفرنس دیتا ہے۔ عابد کو اس کا پتہ بھی نہیں ہوتا، لہذا وہ فقیہ کو اندر چھوٹا جانتا ہے، اس کے بارے میں اس کا نظریہ اچھا نہیں ہوتا ہے، وہ اس کو لیکن یہ پتہ نہیں ہوتا ہے کہ یہ جو کر رہا ہے یہ۔ اب جیسے باپ کو بتایا تھا کہ بیوی کو یہ بات کی فکر ہے کہ میں وظیفہ کر رہا ہوں، مولانا صاحب کو فکر ہے کہ مجھے چائے ملے، نہیں چائے ہی اس وقت اصل ہے۔ بچہ رو رہا ہے، یہ نہیں اٹھیں گی مصلی پر سے، بچہ رو رہا ہے، آپ کی ذمہ داری ہے بچے کو چپ کرانا۔ اس وقت وظیفے سے افضل ہے بچے کو چپ کرانا، بچے کو رولانا اس وقت جو ہے وہ نہیں ہے، لیکن وہ بچہ روتا رہے گا اور یہ اپنے ذام میں مبتلا ہے کہ میں کیا کر رہی ہوں، سبحان اللہ پڑھ رہی ہوں، میرا وظیفہ مکمل نہیں ہوا ہے۔ لہذا تیسری چیز ترجیحات کو فقیہ جانتا ہے۔ چوتھی چیز، فقیہ ہمیشہ ایم کو سامنے رکھتا ہے، طریقے کو سامنے نہیں رکھتا ہے۔
نہیں سمجھے بات؟ ہر کام کو کرنے کا ایک مقصد ہوتا ہے، اس مقصد کے حاصل ہونے کے لیے کوئی طریقہ ہوتا ہے۔ عابد طریقے پر جان دیتا ہے اور فقیہ مقصد کو رکھتا ہے سامنے۔ ایسا اللہ کے رسول کے زمانے میں بھی ہو گیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ کوئی بھی آدمی اسلحہ نہ اتارے جب تک کہ فلاں قبیلے سے اس کی جنگ ہے اس کو ختم کرے پھر آئے، اور عصر کا وقت ہو رہا ہے، اتنا تیز سفر کیا جائے کہ بنو قریظہ کے محلے میں پہنچنے سے پہلے، بنو قریظہ غالباً ہے، کہ اس محلے سے پہلے کوئی آدمی عصر کی نماز نہیں پڑھے۔ اب صحابہ بھی دونوں طریقے کے تھے، عابد بھی تھے، فقیہ بھی تھے، تو چلی ٹیم کہ ہم کو اس محلے پہ جانا ہے، اور یہ یہودیوں نے بہت شرارت کر رکھی، ان سے نپٹنا ہے۔ ایک گروہ صحابی کا اس نے کہا کہ دیکھو نماز چھوٹ جائے گی، ہم کو چاہیے کہ ہم عصر کی نماز پڑھ لیں اور پھر سفر جاری رکھیں۔ دوسرے گروہ نے کہا نہیں، حضور نے کہا وہاں جا کر کے نماز پڑھنے کا، نماز کا ٹائم بھی ختم ہو جائے گا، ہم وہیں جا کے نماز پڑھیں گے۔ خیر ایک گروہ نے نماز پڑھ لیا وقت پر، ایک گروہ نے نماز چھوڑ دیا، وہاں جا کر کے پڑھی۔ یہ جو چھوڑا تھا نا، جو نماز چھوڑا تھا، یہ اس کو بول رہا تھا کہ تم نے بڑا فالٹ کیا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ وہاں چل کر کے ہی نماز پڑھنا، لیکن تم نے کیا کر لیا، تم نے راستے میں نماز پڑھی۔ اس گروہ نے کہا کہ دیکھو مقصد کو سمجھو، اللہ کے رسول کا مقصد کیا تھا کہ جلدی سفر کیا جائے، ڈیلے نہ کیا جائے، میں نے اس جلدی کو برقرار رکھا اور اپنے وقت پر کیا کر لیا، نماز ادا کر لی۔ وہ کہہ رہے نہیں، جب اللہ کے رسول کے سامنے معاملہ آیا تو آپ نے فرمایا کہ جس گروہ نے راستے میں نماز پڑھ لی وہ میرے مقصد کو سمجھا، آپ نے اس کو اپریشیٹ کیا، آپ نے اس کو سراہا، فرمایا کہ جن لوگوں نے نماز چھوڑ دی اور یہاں آئے انہوں نے میری ظاہری بات پر عمل کیا، گنہگار تم بھی نہیں ہو۔ لیکن ایک کو سراہا گیا، کیونکہ یہ حقیقت میں اس کو مقصد پر عمل کرنا ہوتا ہے۔ یہی وہ چیز ہوتی ہے جو احناف میں اور دیگر لوگوں میں فرق ہوتا ہے۔ جو ہماری بات نہیں سمجھ پاتے تو وہ ہمارے اوپر کمنٹ کرتے۔ احناف بھی ہمیشہ اس بات کا خیال رکھتے ہیں کہ مقصد کیا ہوتا ہے کسی چیز کا، اس مقصد کی بیس پر وہ فتویٰ دیتے ہیں۔ دوسرے لوگ کیا کرتے ہیں کہ ہمارے اس مقصد کو نہیں سمجھ پاتے ہیں، لہذا وہ بولتے ہیں کہ یہ حدیث کے خلاف کر رہے ہیں، یہ فلاں کر رہے ہیں۔ اگر وہ بھی ہمارے سامنے بیٹھ کر کے بات کریں تو بتایا جا سکتا ہے کہ اس کا مقصد یہ ہے۔ تو مقصد کو فقیہ کیا کرتا ہے، اور ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ یا ان کی ٹیم فقیہ ہے، وہ ہمیشہ مقصد کو کیا کرے گی، مقدم رکھے گی۔ عام آدمی وہاں تک پہنچ بھی نہیں پاتے، لہذا وہ اعتراض کرتے رہتے ہیں۔ ایک مثال دے کر اپنی بات ختم کرتا ہوں۔ دیکھیے امام شافعی بھی فقیہ ہیں، امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ بھی فقیہ ہیں۔ ایک فقیہ میں جس کی فقاہت زیادہ ہے، جس کی سمجھ زیادہ ہے، جمعہ کا خطبہ سننا واجب ہے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ اگر کوئی آدمی بات بھی کر رہا ہے تمہارے بغل میں تو اس کو تم نے منع کیا کہ بات نہیں کرو تو تم بھی بات کیے، خاموش ہے نا، کچھ بھی نہیں کرنا ہے۔ اب ایک حدیث آ گئی کہ ایک صحابی آئے، اللہ کے رسول نے فرمایا کہ اٹھو اور نماز پڑھو۔ وہ بیٹھ گیا آ کر کے، وہ نماز پڑھو۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ خطبہ اگر ہو رہا ہے تو بھی 2 رکعت نماز تحیۃ المسجد پڑھی جائے گی۔ امام اعظم نے کہا قطعی نہیں پڑھی جائے گی۔ اب سوال یہ ہے کہ حدیث صراحتاً موجود ہے، مسلم شریف کی روایت ہے، صحیح روایت ہے۔ امام اعظم علیہ الرحمٰ نے کہا کہ دیکھو خطبے کا سننا واجب ہے، تحیۃ المسجد سنت ہے، سنت اور واجب میں ٹکراؤ ہوگا تو عمل کس پر کیا جائے گا، واجب پر۔ اب سوال یہ ہے کہ اللہ کے رسول کو یہ مسئلہ نہیں معلوم تھا، حدیث ہے، صراحتاً حدیث ہے۔ تو امام اعظم علیہ الرحمٰ نے فرمایا کہ وہ دیکھیے دوسرا نقطہ ان کا، بہت غضب کے آدمی ہیں وہ، جہاں پر ہم سب کی بدھی فیل ہو جاتی ہے وہاں سے ان کی بدھی اسٹارٹ ہوتی ہے۔
انہوں نے کہا کہ اچھا وہ جو صحابی آیا اور آ کر کے بیٹھ گیا، اس کو بھی تو یہی مسئلہ معلوم تھا کہ جب خطبہ ہو رہا تو بیٹھنا چاہیے، تبھی تو بیٹھا ہوا، ورنہ اٹھ کے نماز نہ پڑھتا۔ نہیں سمجھے میری بات؟ وہ آیا، اگر یہی مسئلہ تھا کہ خطبہ ہو رہا ہے تو بھی تحیۃ المسجد پڑھو، تو اس صحابی کو آتے ہی کیا کرنا چاہیے تھا؟ آتے ہی نماز پڑھنی چاہیے تھی، لیکن وہ آ کر کے بیٹھ گئے تو انہوں نے کہا کہ مسئلہ یہی سارے صحابی کو بتایا گیا تھا کہ اگر خطبہ ہو رہا ہے تو بیٹھ جایا جائے، لہذا یہ بیٹھ گیا۔ اب سوال یہ ہے کہ اللہ کے رسول نے اس کو کیوں کہا پڑھو؟ کہا یہ تحقیق کرنی چاہیے کہ ایسا کیوں ہوا۔ اب اس پر وہ تحقیق ہوئی، وہ ایک لمبی چوڑی بات ہے۔ پھر تحقیق میں ان کے نکلا کہ صاحب یہ صحابی کچھ دن پہلے آئے تھے اور انہوں نے اللہ کے رسول سے اپیل کی تھی کہ میرے لیے کچھ مدد کروا دیجیے، جمعہ کے دن لوگ زیادہ ہوتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ کوئی گھڑی تو ہوتی نہیں تھی، یہ بیچارے لیٹ آئے، اس لیے ان کو جب نماز پڑھوایا تو سارے لوگ، اب یقینی بات ہے اگر میں کسی سے کبھی کبھی ہم سے ہو جاتی ہے یہ غلطی آپ کی وجہ سے کہہ رہا ہوں، غلطی ہوتی نہیں ہے وہ، میں مرکز میں کبھی کبھی تقریر کرتا ہوں، کبھی دوسری مسجد میں، اگر میں تقریر کرتے وقت کوئی گردن پھاندا ادھر سے تو میں تقریر روک کر کے بول دیتا ہوں گردن پھاند کر آ جاؤ بھائی، کیونکہ یہ زیادہ فضیلت کا کام ہے، تم آگے آ جاؤ۔ آنا ہے سب سے آخر میں، بیٹھنا کہاں ہے؟ پہلی صف میں۔ اب میں ڈانٹ دیتا ہوں نہیں یہ غلط ہو رہا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے جب کہا کہ بھیا، تو اب جب میں ڈانٹ دیتا ہوں تو سب لوگ پلٹ کر کس کو دیکھتے ہیں کہ کون آیا ہے، ہماری تقریر نہیں سنتے اس وقت، اور اتنی دیر میں خاموش ہو جاتا ہوں کہ لوگ پلٹ کے دیکھ لیں، بھائی دیکھ لیتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جب کہا کہ قوم کھڑے ہو جاؤ، وصلی رکعتین، اور 2 رکعت نماز پڑھو، وہ کھڑے ہو گئے، نماز پڑھے۔ اب سارے لوگوں نے دیکھ لیا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جب نماز ختم ہوئی تو کہا وہی صاحب تھے، تو ان کا 1 منٹ میں تعارف ہو گیا کہ وہ تھے، ان کی مدد کرنی ہے، نمبر 1۔ نمبر 2، تحاوی میں لکھا ہوا ہے کہ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ وہ کھڑے ہو کر کے نماز پڑھ رہے ہیں، فسکت علی المنبر، اپنے ممبر پر خاموش کھڑے رہے اس وقت تک جب تک کہ وہ بندہ نماز نہیں ختم کر لیا۔ تو پالیسی جو تھی کہ واجب کو کبھی بھی سنت پر ترجیح دی جائے گی، واجب ہی واجب ہے، ایک بات۔ پھر اس سے مطابق بات بھی آ گئی کہ جتنی دیر وہ نماز پڑھتے رہے اللہ کے رسول خاموش کھڑے رہے۔ تو یہ بات ہوتی ہے کہ فقیہ جو ہے نا وہ کیا کرتا ہے، واجبات میں، سنن میں، جو عابد ہوتا ہے وہ ظاہری باتوں کو لے کر کے چلتا ہے۔ اب چونکہ امام شافعی آپ فقیہ ہیں، امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے کیوں ایسا کیا، اور یہ مصر میں جانے کے بعد انہوں نے فتویٰ دیا، اس کی وجہ یہ ہے کہ انہوں نے ایک اپنے اوپر ایک بات لازم کی تھی کہ کوئی بھی حدیث صحیح مل جائے گی تو ہم فتویٰ دے دیں گے، یہ حدیث صحیح تھی، اس کے آگے پیچھے کچھ بھی نہیں دیکھیں گے، حدیث صحیح کی بنیاد پر فتویٰ دے دیں گے، انہوں نے فتویٰ دے دیا۔ لہذا جب امام اعظم ایسی بات، میں سبھی لوگوں کو بتانا چاہتا ہوں جو امام اعظم پر انگلیاں اٹھاتے ہیں، ان کو اس بات کا خیال رکھنا چاہیے کہ یہ فقیہ ہیں، یہ عابد نہیں ہیں۔ عابد اپنی جگہ ہیں لیکن فقیہ کے ساتھ عابد ہیں، لہذا ان کی فقاہت جو ہوگی وہ ہمیشہ کیا ہوگی، 1000 عابد پر کیا ہوگی، باری ہوگی۔ یہ بات یہاں کہی گئی ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم کو صحیح سمجھ عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ۔ 2-3 باتیں اور رہ گئی ہیں ابھی کہ عابد میں کیا کیا حرکتیں کرتے ہیں، وہ بھی انشاءاللہ زندگی کے لیے تو بات کریں گے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔